بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل میں آنے والے سب ناظرین کو خوش آمدید۔ سب ناظرین سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ میں تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ مجھ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پال رہے تھے، ناز بھی شہزادی جیسے، مگر جلد ہی یہ آبگینہ پھوٹ گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد صاحب دفتر سے لوٹے تو افسردہ سے تھے، آتے ہی بستر پر ڈہ گئے، شاید موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ امی سے پانی مانگا، وہ بھی گلاس میں پانی لا ہی رہی تھیں کہ یہ ذرا سی دیر میں چٹ پٹ ہو گئے۔ چند دن سوگ میں گزرے، ہوش آیا تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور پیٹ میں بھوک نے انگارے دہکا دیے تھے۔ ایسے میں اپنے پرائے سب دور ہو گئے، کوئی معاشی سہارا نہ تھا۔ ماں نے مجبوراً سلائی مشین کا سہارا لیا، اسے صاف ستھرا کیا اور محلے والوں کے کپڑے لا کر سلائی میں مشغول ہو گئیں۔ جو زندگی کا بوجھ گھسیٹ کر مجھ کو میٹر قرار دیا، اب میں نوکری کر کے ماں کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی ابھی اور پڑھ، وہ مجھ کو زیور تعلیم سے سجا دینا چاہتی تھیں۔ یوں میں نے ان کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور میلوں کے چکر پیدل کاٹنے لگیں۔ کالج دور تھا، سڑک پر رش ہوتا تھا، گلیوں سے گزرتے ایک دن احساس ہوا کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ ہمت کر کے مڑ کر دیکھا تو ایک نہایت خوبرو نوجوان کو اپنا پیچھا کرتے پایا۔ دراز قد، گورا چٹا تھا، بولی بالی صورت تھی، دل کو بایا مگر خوف زدہ بھی تھی۔ اس نے مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر دل کو تھام لیا۔ اب یہ معمول میں ہو گیا، میں گھر سے نکلتی اور وہ بولی صورت والا راستے میں منتظر ملتا، نگاہوں سے نگاہیں ملتی، پیغام کی صورت پلکیں چپکتیں، پھر یہ پیغامات تحریروں کی صورت میں ڈلنے لگے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جانے کے آرزومند ہو گئے۔ اس کا نام سرور تھا۔ والد کسی مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں لاہور آئے تھے، یہ بھی شہر دیکھنے کی چاہ میں باپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ لوگ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے جو ہمارے کالج کے قریب تھا۔ وکیل صاحب صبح کورٹ چلے جاتے اور صاحبزادے مجھے ملنے آ جاتے، یوں کبھی کسی پارک میں جاتے اور کبھی کوئی تاریخی مقام دیکھنے ہم نکل پڑتے۔ لاہور کی ہر خوبصورت جگہ سے ہم نے یادوں کے خزانے جمع کر لیے۔ وہ دن آیا جب انہوں نے واپس اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ سرور نے بتایا تو میں خوب روئی، میرا کلیجہ مسل دیا۔ لاج کے بندھن توڑ کر میں نے اسے اپنے گھر بلایا اور اماں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی تھیں۔ ان کو کیا خبر ان کی شرمیلی بیٹی نے جذبات میں کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب رات تھی۔ ایک دوسرے سے بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ ہم دونوں ہی رو پڑے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، یوں چپ کرانے اس نے مجھے گلے لگایا جو ایک بھڑکتی آگ میں ڈل گیا۔ تنہائی اور بے خوفی محبت نہ رہی، آگ اور کپاس کا کھیل بن گئی۔ ضبط کی ناؤ ڈوب گئی تو پریشانی کا طوفان دل کو ڈبونے لگا۔ میں رونے لگی اور وہ تسلی دینے لگا کہ گھبرا مت، جاتے ہی اماں سے بات کروں گا، پھر ان کو لے کر آؤں گا۔ اب تم کو مجھے بیاہ کر دے جانا اور یہ تم سے پکا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے مجھے زندگی بخش دی اور اپنا سارا خسارہ بھول کر میں اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے لوٹ آنے کی امید پر دن گن گن کر کاٹنے لگی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ جو سندر سپنا دیکھا تھا وہ بس ایک خواب تھا، اب وہ نہیں آئے گا۔ ادھر میری ماں بگڑی طبیعت اور باریک قدموں کو اپنی جہاں دیدہ نگاہوں سے تول رہی تھیں۔ آخر ایک روز انہوں نے سر پیٹ لیا اور پھر مجھ کو پیٹنے لگیں۔ وہ جو بھی سوال کرتی میں جواب نہ دیتی، بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ پہلے تو امید تھی کہ آج نہیں تو کل آ جائے گا اور یہ سارے خوف کے سائے میرے سر سے ہوا ہو جائیں گے، مگر دن پر دن گزرتے رہے، وہ نہ آیا۔ اب تو قیامت کا دن قریب آ گیا۔ ماں کو اس قیامت کے خوف نے بالآخر نگل دیا۔ ایک روز سوئیں تو پھر نہ اٹھ سکیں۔ ماں تو ایک گنیر درخت تھیں، جاؤں بھرا ایک چھپر تھیں، ایک صاحبان تھیں جو زمانے کے سر دو گرم سے بچا کر رکھتی تھیں۔ جب وہ صاحبان ہی نہ رہا ہاتھ میں اکیلی کیا کرتی، سوچا اس سے پہلے کہ محلے والے پتھر مارنے آ جائیں، یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دن دو جوڑے کپڑے اٹھا کر تھوڑی سی نقدی گرہ میں باندھ کر
میں نے مکان کو تالا لگایا اور سرور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جس گاؤں کا نام اس کے منہ سے سنا تھا، تلاش کرتی وہاں جا پہنچی۔ پتہ چلا کہ وہ کراچی چلا گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کراچی میں اس کی ایک رشتہ دار رہتی تھی۔ میں وہاں گئی، اس عورت سے بہانہ کیا کہ ملازمت کے لیے آئی ہوں، مگر میری حالت دیکھ کر اور شک و شبہ میں مبتلا ہو گئی۔ میں دوہرے غم سے مری جاتی تھی۔ ایک طرف سرور کا پتہ نہ تھا، دوسری جانب اس کی نشانی میرے وجود کا بوجھ بن گئی تھی۔ ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی خالہ کو ساری بات سنائی تو وہ سٹپٹا گئی۔ جب بتایا کہ امو ابو وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کوئی میرا نہیں، تو ان کو ترس آ گیا۔ مجھے لے کر ایک نرس کے پاس گئیں جن کی واقفکار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی آرزو تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی۔ اس کا بھائی بے اولاد مگر ایک مالدار بزنس مین تھا۔ نرس کی زبانی ہمارا رام کہانی سن کر اس نے ہم کو اپنے گھر چلنے کی پیشکش کر دی۔ یہ عورت ہمارے لیے فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ پتہ چلا کہ اس کا بھائی شادی کے قابل نہیں ہے، مگر سماج میں عزت بنانے کو شریک حیات چاہتا ہے اور دولت کا وارث بھی۔ اس نے شادی کی آفر کی۔ یہ پیشکش میرے لیے تو زندگی کی نوید تھی۔ حامی بھر لی یوں مجھے تحفظ اور بچے کو باپ مل گیا۔ اس کا نام حبیب تھا۔ وہ نیک دل آدمی تھا۔ اسے اولاد اور مجھے سہارا مل گیا۔ اس نے اپنی محبت سے میرا دل جیت لیا اور میں نے اسے وہ آرام اور سکون دیا جو ایک اچھی عورت اپنے خاوند کو دے سکتی ہے۔ مجھے تحفظ کے ساتھ ساتھ زندگی کی ہر نعمت مل گئی، مگر دل پر جو زخم سرور نے لگایا وہ آج تک ہرا ہے۔ شاید سرور کو یہ خیال ہوگا اس نے مجھے دھوکہ دے کر بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایک بے بس بیوہ کی بچی کو محبت کے نام پر لوٹ کر خود نگر ہو گیا ہے، مگر قیامت کے دن ضرور اس کی پوچھ گچھ ہوگی، کیونکہ جو جیسا کرے گا اس دنیا میں اس کے مال نامہ میں ویسا ہی لکھا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہوگا کہ در در کی ٹھوکریں کھا کر مر گئی ہوگی۔ جس نے اس کی خالہ کا پتہ دیا تھا وہی میرے لیے رشتہ رحمت تھا، اور خالہ نے بھی ترس کھا کر میری زندگی بچا لی۔ مگر سرور نہیں جانتا کہ خدا جب کسی کے گناہ کا پردہ رکھتا ہے اس پر اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے، لیکن بے رحم لوگوں پر اس کی پکڑ بہت سخت ہو سکتی ہے۔ میں دعائیں دیتی ہوں اس شخص کو جس نے ان حالات میں مجھے اپنا کر سہارا دیا، جب سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سرور کو کیا خبر جس یتیم اور بے سہارا لڑکی نے اسے بیچ مندہار میں دھکا دے کر چھوڑا تھا، آج وہ کروڑوں کی مالک ہے۔ میری بد دعا ہے کہ سرور کو بھی سکون نصیب نہ ہو۔ میرے بیٹے کو تو باپ مل گیا، مگر سرور جیسے لوگوں کو بھی اولاد کا سکون نصیب نہ ہو۔